بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم آئیڈینٹی کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی اور ہماری اس پہ 3 ایپیسوڈز پہلے ہو چکی ہیں۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آئیڈینٹی اور پرپس کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور ہم نے اس میں دیکھا کہ ایک انسان جو بغیر کسی مقصد کی زندگی گزارتا ہے، جس کا کوئی پرپس نہیں ہے زندگی کا، تو اس کی آئیڈینٹی جو ہے وہ بھی، اس کی شناخت جو ہے وہ بھی مسخ ہو جاتی ہے اور وہ اپنی شناخت کھو بیٹھتا ہے۔ اور ایک ایسا انسان جو اپنی شناخت ہی کھو بیٹھے، وہ انسان نہیں بلکہ حیوان بن جاتا ہے۔ کہ جس طرح ہم جانوروں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، بس وہ اٹھتے ہیں، سوتے ہیں اور کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، اور دیٹس اٹ۔ تو اگر ایک انسان کا بھی یہی سارا بس لائف سٹائل ہے اور زندگی کا بس یہی مقصد ہے کہ بس کھا لیا، پی لیا، سو لیا، بیٹھ لیا، تو اس کا مطلب اس میں اور ایک جانور میں پھر کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ تو اس کا مطلب انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد دے کر بھیجا ہے، اسی بنا پر اس کو ایک خاص مقام بھی دیا اور اس کو بہت سی مخلوقات پر فضیلت بھی عطا کی۔ تو اس مقصد کے حوالے سے، اس مشن کے حوالے سے بھی ہم نے پھر ایک آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا تو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اس کو زمین کا خلیفہ بنا کر، اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر زمین پر بھیج رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ نائب اور یہ خلیفہ ہوتا کون ہے، کسے کہتے ہیں؟ تو اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پر آج سے 100 سال پہلے برطانیہ میں ایک ملکہ ہوتی تھی یا ایک بادشاہ سلامت ہوتے تھے۔ ان کا ایک وائسرائے، ان کا ایک نائب یہاں پر برصغیر میں ہوتا تھا۔ اب بادشاہ یا ملکہ جو حکم دیتی تھی، یہ وائسرائے اس کو ایز اٹ از یہاں پر نافذ کرتا تھا۔ تو انسان چونکہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے اس دنیا پہ، اس زمین پر، تو اللہ تعالیٰ جو حکم دے گا، انسان کا کام یہ ہے کہ اس حکم کو منوعاً اس دنیا پر نافذ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بنایا اور تمام مخلوقات کو بنایا، ہر شے کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس دنیا کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب اس دنیا کو چلانے کے لیے جو نظام دیا ہے، اس نظام کو اس دنیا پر قائم کرنا، یہ ہے اس خلیفہ کا کام، اس کا مشن، اس کا کانٹریکٹ جو یہ سائن کر کے آیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہوگا کیسے؟ تو اس کے لیے سمجھ لیں اس چیز کو کہ یہ نعرے مارنے سے نہیں ہوگا اور خالی باتوں سے بھی نہیں ہوگا، یہ ہوگا اپنے آپ سے۔ شروعات اپنے آپ سے کریں۔ سب سے پہلے اپنے اس جسم پر، اپنے آپ پر اس خلافت کو قائم کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے اپنے گھر پہ، اپنے آپ پر اس خلافت کو قائم کرنا ہوگا اور خلیفہ بننا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو حکم دے، اس حکم کو اپنے آپ پر، اپنے گھر پر، اپنے علاقے میں نافذ کرنا، اس دین حق کو قائم کرتے ہیں۔ اور جو شخص یہ نہیں کرے گا وہ خسارے میں۔ اللہ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق۔ اب اس دین حق کو جو لے کے کھڑا ہوگا وہ ہے کامیاب۔ اور پھر ظاہر ہے جب آپ اس دین حق کو نافذ کریں گے، اس کو کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس کے راستے میں تکالیف، مصیبتیں، نقصان ہوگا، فقر ہوگا، بھوک ہوگی، پیاس ہوگی، خوف ہوگا، جان جائے گی، خون جائے گا، اولاد، مال سب لٹ سکتا ہے۔ تو پھر فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اب پھر اس آزمائش پہ، اس تکلیف پہ صبر کرنا۔ یہ 4 اوصاف پیدا کرو، پھر ہو کامیاب، نہیں تو کیا ہے پھر ان الانسان لفی خسر۔ سورہ حدید میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں جس چیز پر خلافت دی ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، کہ ہم نے جس چیز پر تمہیں خلافت دی ہے، اختیار دیا ہے، تمہارا جسم ہے، تمہاری اولاد ہے، تمہاری بیوی ہے، تمہارا گھر بار ہے، جس چیز پر تمہیں خلافت عطا کی ہے، تو اس کو لگاؤ اللہ کی راہ، اللہ کے دین کو قائم کر دینے کے لیے۔ اور جس طرح میں نے بتایا، شروع کہاں سے ہوگا کام؟ اپنی ذات سے۔